لانگ مارچ اور عظیم عوامی جمہوری انقلاب کے شرکاء بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، دو تین بڑی اہم باتیں ہیں جن میں سے ایک کا تعلق گزشتہ رات سے ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے آگاہ نہیں کیا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی کو پریشانی پیدا نہ ہو، میری مراد آپ کو پریشانی نہ ہو، اور میری پوری کنسنٹریشن آج کے خطاب پر، آج کے سبجیکٹ پر اور آج کے چارٹر آف ڈیمانڈ پر رہے۔ اب میں نے ضروری سمجھا کہ رات جو کچھ ہوا اس کی اصل حقیقت سے آپ کو آگاہ کر دوں، اور آج رات پھر اس سے زیادہ قوت کے ساتھ بدبخت، بدگماش اور بیہودہ لوگ بدمست ہاتھیوں کی طرح آج رات پھر ایک اقدام کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو دونوں صورتوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان کے عوام کو ان بزدلوں کے عزائم سے اور گزشتہ رات جو کارروائی ہوئی اس کی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ بزدل لوگ جنہیں اپنی شکست نوشتہ دیوار نظر آ رہی ہے اور جنہیں عوام کا عظیم جمہوری انقلاب اپنی فتح کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے، یہ بکھلا گئے ہیں۔ میں پوری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ رات جب ہم تقریباً 2:15 بجے یہاں پہنچے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کی انتظامیہ نے ملک صاحب کے وعدہ کے مطابق وہ وعدہ سے پھر گئے تھے۔ آواز نہیں جا رہی بیٹی، میں نے کہا آواز زیادہ کر دو، آواز آ رہی زیادہ کر دو۔ رحمان ملک صاحب لاہور میں آ کر مجھ سے وعدہ کر کے آئے تھے، تو کل رات جب ہم صبح 2:15 بجے کے قریب یہاں پہنچے تو انہوں نے اپنی وعدے کی خلاف ورزی کیے ہوئے ہماری تنظیم کو چونکہ روک دیا تھا، بیریئر لگا دیے تھے، اور یہاں سے 2.5-3 کلومیٹر معلوم نہیں کتنا دور پارلیمنٹ ہاؤس سے دور ان کو سٹیج لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ لہٰذا جب میں نے آ کے پہنچ کر پہلی گفتگو کی اور کہا کہ خطاب یہاں نہیں ہوگا، مارچ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک تک جائے گا، اور کچھ دیر کی گفتگو کے بعد میں نے انتظامیہ سے کہا کہ وہ جگہ منتقل کر کے اپنے اصل وعدہ کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک پر سٹیج لے جائیں۔ انتظامیہ کے لوگ اور پولیس کے لوگ رحمان ملک صاحب کے حکم کے تحت بھاگ گئے، انہیں واپس بلا لیا گیا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ ساری رات اور دن بھر، جس کی وجہ سے میرا خطاب بھی لیٹ ہوا، منتقل کرتے رہے، اور سٹیج پھر بھی نہ بن سکا اس جگہ پر، اور لاؤڈ سپیکر کا ارینجمنٹ بھی کاملاً اس طرح نہ ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا ہنگامی طور پر، لیکن الحمدللہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ کے تحت ہمارا کام چل گیا۔ تو رات کو جب آپ لوگ سارے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف منتقل ہو گئے اور 2.5 میل اپنی پرانی جگہ سے چل کر ڈی چوک کی طرف آ گئے، تو جہاں میری یہ گاڑی تھی جس پر میں اس وقت کھڑا ہوں اندر، اور میری سیکیورٹی کی گاڑی، اس میں اس جگہ پر آپ لوگ نہیں رہے تھے، آپ سارے چلے گئے تھے، اور یہاں صرف میرے سیکیورٹی گارڈز رہ گئے تھے۔ پولیس کو وزارت داخلہ رحمان ملک صاحب نے واپس بلا لیا تھا کہ انہیں کوئی سیکیورٹی فراہم نہ کی جائے۔ ہمارے صرف سیکیورٹی گارڈز تھے، چند ایک لوگ تھے، اور کچھ ہماری بہنیں اور بیٹیاں یہاں موجود تھیں۔ آپ لاکھوں کی تعداد میں سارے لوگ
डी चौक पार्लियामेंट हाउस की तरफ मुंतकिल हो चुके थे। अच्छा, जब रहमान मलिक साहब ने अपने ऑर्डर्स किए, वजारत दाखिला ने मुझे अगवा करने के लिए गाड़ी समेत और मुसल्ला लोग शेलिंग के लिए भेजे, पूरी कौम को मैं इनके बुरे अजाइम से आगाह करना चाहता हूं। तो जब आप लाखों लोग उस तरफ मुंतकिल हो गए तो मेरा ट्रक और सिक्योरिटी की गाड़ियां, कुछ हमारी बहनें बेटियां, कुछ लोग सिर्फ सिक्योरिटी के वहां रह गए। अब उन्होंने देखा कि अब यहां और कोई मौजूद नहीं, तो उस वक्त आकर मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द सबसे पहले उन्होंने हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग की, शेलिंग की, और शेलिंग के साथ साथ हरासा करने के लिए फिर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाईं, जिसका जिक्र सुबह आज दिन के खिताब में हो चुका है। उसके बाद जब वो चंद लोग भाग गए, मुंतशिर हो गए, चंद एक लोग थे, तो उन्होंने मेरी गाड़ी पर कब्जा कर लिया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गए वो गुंडे, पुलिस के लोग, रहमान मलिक साहब के दहशतगर्द नुमाइंदे। और ये गाड़ी जिसमें मैं खड़ा हूं, इसको अगवा करके उन्होंने ले जाना शुरू किया। इर्द गिर्द फायरिंग कर रहे थे, हवाई फायरिंग भी जारी थी और गाड़ी को भी कुछ गोलियां मारी थी ताकि लोग हरासा होकर भाग जाएं। चंद लोग थे, आप लाखों की तादाद में पार्लियामेंट हाउस इस जगह पर पहुंच चुके थे, तो उन्होंने फायरिंग की, लोगों को भगाया और दरवाजे में घुसकर तोड़कर ड्राइविंग सीट पे कब्जा कर लिया और गाड़ी को, इस सिक्योरिटी ट्रक को ले जाने लगे। हमारे 2 गार्ड्स अंदर घुस गए, 10 ब-10 उनकी लड़ाई हुई उनके साथ। और जब वो पुलिस के लोगों ने कब्जा कर लिया और 2 गार्ड्स की लड़ाई हुई तो उन्होंने स्टीयरिंग नहीं छोड़ा और वो गाड़ी को मूव करके ले जा रहे थे। उस वक्त हमारे गार्ड ने गाड़ी का गियर तोड़ दिया, गियर तोड़ा ताकि गाड़ी चलने के काबिल न रहे। इस मौका पर मैं अपनी बेटियों को और बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन गार्ड्स ने गियर तोड़ा ताकि गाड़ी वो चला के ले जा न सकें, और हमारी चंद बेटियां और बहनें जो मौजूद थी वो मेरी गाड़ी के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन के आके खड़ी हो गई। और उन बेटियों ने यह तासुर दिया कि अगर आप गाड़ी लेके जाएंगे तो हम आगे गोया लेट जाएंगे। ये उनके खड़े होने का एक मैसेज था कि हम आगे लेट भी सकती हैं। तो गियर के टूटने से और बेटियों के फ्रंट पर आ जाने से दिफा की फ्रंट लाइन बन गई। तो तब वो लोग भाग गए गोलियां चलाते हुए और इस तरह ये बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। मैंने पूरे टीवी चैनल्स को, पूरे पाकिस्तान को, अदालत उज़्मा को, अफवाज पाकिस्तान को, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को और पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम को इस बदतीनत शख्स और दहशतगर्द के पूरे बुरे अजाइम बेनकाब करके आपको बता दिए हैं कि किस तरह बेटियां अपनी जान पर खेलकर गाड़ी के सामने आकर उन्होंने अगवा होने से इस ट्रक को बचाया और गियर को तोड़कर बचाया गया। 10 ब-10 लड़ाई हुई। इसके बाद आज ताजा इत्तलात मौसूल हुई हैं कि आज वो बहुत बड़े लाओ लश्कर के साथ अपनी पुलिस जो उनके अंडर है स्टिल उनको भेज रहे हैं, टीयर गैस के साथ, शेलिंग के लिए, टीयर गैस के लिए और वाटर टैंक्स के साथ भेज रहे हैं। उनका मंसूबा यह है कि वो आके शेलिंग करेंगे चारों अतराफ में ताकि आप हरासा हो जाए। गोली कोई माई का लाल आप पर नहीं चला सकता। मां ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया जो मेरे लॉन्ग मार्च के किसी एक बच्चे पर गोली चला सके। वो हवाई फायरिंग करेंगे, शेलिंग करेंगे इर्द गिर्द ताकि आपको हरासा करके मुंतशिर किया जा सके, भगाया जा सके। आप करबला में आए हैं, उनके ऐसे हथकंडों से हरासा नहीं होना, डरना नहीं है, डट कर रहना है। और अपनी जगह, ये सारी जगह जो मीलों तक आपकी है,
اس کو مورچہ بنا کے قائم اور دائم رہنا ہے. کھا پی لیں، کھانا کھا لیں، نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جلسے کی مانے ساری رات یکجا ہو کے رہیں تاکہ آپ کی پوری قوت مجتمع ہو اور انہیں موقع نہ ملے. وہ واٹر ٹینک لا رہے ہیں تاکہ آپ پر پانی پھینکیں گے واٹر گنز کے ذریعے. گھبرانا نہیں، اللہ کی رحمت سمجھ لینا. ان کے لیے دوزخ ہوگا، آپ کے لیے پانی جنت ہوگا. اور وہ اس کے بعد پھر کوشش کریں گے کہ کل رات کی طرح، چونکہ انہیں معلوم ہے کل کا دن ان پر اس آج کے دن سے بھی زیادہ بھاری طلوع ہونے والا ہے. کل کا دن ان اقتدار کے نشے میں بدمست حکمرانوں کے لیے آج کے دن سے زیادہ بھاری ہونے والا ہے. اور آپ منظر انقلاب کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. یہ لوگ ملک سے بھاگنے کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں. کئی لوگوں کی فیملیز جا چکی ہیں، کئیوں کے جہاز تیار کھڑے ہیں، ٹینک فل ہیں. وہ کسی لمحے انہیں پتا ہے کہ شاید ملک سے بھاگنا پڑے. یہ بازی ہار چکے ہیں اور عوام کا سمندر جمہوری انقلاب کے لیے بازی جیتنے کے قریب جا رہا ہے. شکست خوردہ ذہن کی یہ آخری پسماندگی اور کمینگی کی علامتیں ہیں. لہذا آپ ثابت قدم رہیں، منتشر نہ ہوں اور یکجا رہیں اور کسی کی شیلنگ سے نہ ڈریں، واٹر ٹینک اور پانی کی گن سے نہ ڈریں. اور مرد مجاہد بیٹیاں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں بار بار، کوئی سیدہ زینب نہیں بن سکتی، وہ ایک ہی تھی. نہ کوئی شخص آج یزید ہے، نہ کوئی حسین ہے، نہ کوئی علی اکبر ہے، نہ کوئی سکینہ ہے، نہ کوئی علی اصغر ہے. یہ تمثیل دیتا ہوں آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہ سیدہ زینب کی طرح اس معرکہ کربلا میں ڈٹ کے رہنا ہے. جوانوں، سید علی اکبر کی طرح اس معرکہ کربلا میں ڈٹ کے رہنا ہے. یزیدی لشکر آج پھر آئے گا، ابن زیاد کا لشکر پھر آئے گا. ان کو اس طرح امن کے طاقت کے ساتھ، امن کی طاقت کے ساتھ، امن کی طاقت کے ساتھ شکست خوردہ کر کے، ذلت اور رسوائی کے ساتھ پسبا کر کے واپس دوڑ جانے پر مجبور کر دینا اور اپنا محاذ نہیں چھوڑنا. میں یہ دونوں باتیں، پہلا واقعہ بتانا چاہتا تھا جو رات کو ہوا، قوم اس سے بے خبر ہے، تاکہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز، الیکٹرانک میڈیا اور اخبارات پوری قوم کو ان کی بدحواسی سے آگاہ کریں، کیونکہ یہ شکست خوردہ ہو چکے ہیں، یہ بازی ہار چکے ہیں. امید اور یقین ان کے ہاتھ سے جا چکا ہے. ہماری امید یقین میں بدلنے والی ہے. ہمارا مارچ اور انقلاب فتح کی منزل کو پہنچنے والا ہے. عوام کی فتح کا سورج طلوع ہونے والا ہے. یہ ابن زیاد اور بدبخت یزید کی طرح جاتے ہوئے ہر کمینہ قدم اٹھائیں گے.